الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته حامدا
ومصليا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ رمضان نصیب فرمایا اور ہم کو ایمان کی حالت میں رکھا اور ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا۔ یہ ایسی دولت ہے جس دولت سے اوباما بیچارہ محروم ہے، بیچارہ بیچارہ بل گیٹس محروم ہے، بیچارہ مارک زکربرگ محروم ہے۔ ان کو اللہ نے شہرت تو دے دی، دولت تو دے دی، لیکن ایمان سے محروم رکھا۔ لیکن اللہ کا کرم ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نواز رکھا ہے۔ اور اس کے بعد درختوں کے پتوں کے برابر، صحرا کے ذرات کے برابر، سمندروں کے قطروں کے برابر درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ساری زندگی دوسروں کی بھلائی کے لیے گزاری۔ انہوں نے زندگی بھر اپنوں کے ساتھ اور پرائے کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ سامعین کرام، آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنی بات کا آغاز کہاں سے کروں، کیا بچوں سے کروں، کیا جوانوں سے کروں، کیا بزرگوں سے کروں، کیا خواتین سے کروں، اپنے ملک سے کروں، یا وہ سسکتے بلکتے فلسطین سے کروں؟ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یقیناً جان لیں کہ 35,000 شہیدوں کا خون، فلسطین کے 35,000 شہیدوں کا خون اس امت کو جگا نہیں پا رہا ہے۔ 13,000 بچوں کی شہادت، 10,000 خواتین کی شہادت اس امت کو جگا نہیں سک رہی ہے، تو خطبے سے کیا جاگ سکیں گے، بیان سے کیا جاگ سکیں گے، سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے۔ سامعین کرام، آج یہودی جو ظلم کر رہے ہیں فلسطین والوں پر، خواتین پر، بچوں پر، یہ ظلم ان لوگوں کے لیے کوئی نیا نہیں ہے، ان سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اگر آج وہ عالمی عدالت کو نظر انداز کر رہے ہیں، سپر پاور کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں، اس لیے کہ ان کے باپ داداؤں نے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو بھی نظر انداز کیا تھا، بلکہ اللہ کی توہین کرتے ہوئے کہا تھا۔ اللہ کی توہین کرتے ہوئے کیا کہا؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ارے اللہ تو تمہارا فقیر ہے اور ہم لوگ مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا، اللہ کہتا ہے جو کہہ رہے ہیں نا ہم اس کو لکھ کر رکھیں گے۔ تو یہ اللہ کی توہین کرنے والے آج یہ یہودی فلسطین کے معصوم بچوں کو قتل غارت گری کے سامنا کرا رہے ہیں اور ان پر بمباری سے تباہ کر رہے ہیں، خواتین کو تباہ کر رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، اس لیے کہ ان کے آبا و اجداد نے انبیاء کرام جیسے معصوم ہستیوں کا بھی قتل کیا تھا۔ اللہ گواہ دیتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ ایسی قوم ہے، یہودیوں کی قوم ایسی قوم ہے جنہوں نے معصوم انبیاء کرام کو بھی نہیں چھوڑا بلکہ ان کو قتل کر دیا تھا۔ انبیاء کو قتل کرنے والے یہ خواتین کا کیا لحاظ رکھ سکیں گے؟ انبیاء کا قتل کرنے والے بچوں کا کیا خیال کر سکیں گے؟ جس میں سمجھنے کی بات ہے۔ آج فلسطین جل رہا ہے جہاں پر 23 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 23 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 80% اسکول تباہ ہو چکے ہیں، 36 دواخانوں میں سے 26 دواخانے مکمل تباہ ہو چکے ہیں، صرف 10 دواخانے برائے نام کام کر رہے ہیں، 227 مساجد کو شہید کیا گیا، 227 مساجد کو شہید کیا گیا۔
یہ ایسی سرزمین ہے جس سرزمین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بارکنا حولہ، ہم نے اس میں برکت نازل فرمائی ہے۔ یہ سرزمین ایسی ہے جو ہمارے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ سرزمین ایسی ہے جس میں دجال کا داخلہ بھی منع ہے۔ یہ سرزمین ایسی ہے جس کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سرزمین کی طرف ہجرت کی تھی۔ آج اس سرزمین کو خون سے نہلایا جا رہا ہے۔ جب اتنی مقدس سرزمین کو خون سے نہلایا جا رہا ہے، دنیا کے 57 مسلم ممالک اپنے زبان کو تالا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی زبان کھولنے تیار نہیں۔ اگر زبان کھول بھی رہا ہے تو اخباری بیان بازی کے علاوہ کچھ نہیں۔ سامعین اندازہ لگائیں، اتنی مقدس سرزمین کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اور آپ کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو تو کوئی زبان کھول سکتا ہے؟ کیا کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ کوئی آگے بڑھنے والا نہیں۔ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بھائیوں کے لیے ہم دعائیں کریں، ان بہنوں کے لیے دعائیں کریں، ان بچوں کے لیے دعائیں کریں، رات میں دعائیں کریں، دن میں دعائیں کریں، کیونکہ وہ ہمارے دعاؤں کے مستحق ہیں۔ جن کو کھانا نصیب نہیں، درختوں کے پتے کھا کر جی رہے ہیں، درختوں کے پتوں کا سوپ پی کر جی رہے ہیں، افطاری میں پانی نصیب نہیں اور سحر میں پانی نصیب نہیں، ایسے حالات میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ سامنے کرام، یہ ہے ہمارا جو ہے یعنی ہمارا وہ قبل اول کا حشر۔ اگر ہم واپس لوٹ کر اپنے وطن عزیز کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک عرصے سے اسرائیلی پالیسیوں کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو بھی زمین سے بے سہارا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گھروں سے بے گھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا آغاز CAA سے جو ہے ہونے والا ہے۔ اس میں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ پڑوسی 3 مسلم ممالک میں جو ہمارے ہندو بھائی ظلم سے ستائے گئے ہیں ان کو شہریت دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ شروع کی باتیں بہت اچھی ہیں، ان کو اگر شہریت دے رہے ہیں تو ہمیں کوئی اس سے آپتی نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں، لیکن اس میں قانون بنا گیا کہ مسلمانوں کو اس میں شہریت نہیں دی جائے گی، مسلمانوں کو شہریت نہیں دی جائے گی۔ یہ ایسا قانون ہے جو آگے چل کر زہر بننے والا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ قانون آنے والا ہے NRC کے نام پر، جس میں ہندوستان کے جو لوگ یہاں پر ہیں ان کو اپنی شہریت کو ثابت کرنے کے لیے پروف پیش کرنا پڑے گا۔ اگر ہم آگے بڑھیں، یہ میرا پاسپورٹ ناٹ ایکسیپٹیبل، یہ میرا آدھار کارڈ قابل قبول نہیں، یہ میرا ووٹر ID قابل قبول نہیں، پھر کیا قبول کیا جائے گا؟ ہمارے باپ داداؤں کے پیدائشی سرٹیفکیٹ کو مانگا جائے گا۔ ظاہر بات ہے ہمارے باپ دادا ہسپتال میں پیدا نہیں ہوتے تھے اور ہم لوگ بھی ہسپتال میں پیدا نہیں ہوئے تھے، گھروں میں پیدا ہونے والے تھے اور ان کے پاس سرٹیفکیٹ کا شعور نہیں تھا، بیداری نہیں تھی، اویئرنس نہیں تھا، جس کی وجہ سے سرٹیفکیٹ نہیں بنا سکے تھے۔ اور جب سرٹیفکیٹ پیش نہیں کر سکیں گے تو پھر ان سے کہا جائے گا تم یہاں کے نہیں، تم خارجی ہو، تم باہر کے ہو، اور پھر باہر قرار دے کر ان کو پھر دوبارہ شہر سے محروم کیا جانے والا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ کھلی سازش ہے، یعنی پاسپورٹ کا انکار کرنا، ID کارڈ کا انکار کرنا اور آدھار کارڈ کا انکار کرنا، صرف پیدائشی سرٹیفکیٹ کو مانگنا، یہ کھلی سازش ہے۔ یہ اچھی نیت کو رکھتے ہوئے قانون نہیں بنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ لاکھوں لوگ ہیں جو سیلاب کی نظر ہو گئے، جن کے گھر وہ کاغذات ختم ہو گئے، لاکھوں لوگ ہیں جن کے گھر فسادات کی نظر ہوئے، وہ ان کے پاس کاغذات نہیں ہیں، لاکھوں بیوہ عورتیں ہیں جن کو برتھ سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، لاکھوں بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ سرٹیفکیٹ کہاں سے پیش کر سکیں گے؟ نتیجے میں پیش نہیں کر سکیں گے تو ان کو ہندوستان کے لوگ نہیں سمجھا جائے گا۔ اور ہمارے غیر مسلم بھائی، آپ خوش نہ ہو، آپ کو بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو تو بغیر کسی کاغذ کے شہریت ملنے والی ہے، تو شہریت ملنے سے پہلے آپ کی شہریت کو ضبط کیا جا رہا ہے، آپ کی شہریت ختم ہو گئی اور آپ
آپ کو بھی کاغذ پیش کرنا پڑ رہا ہے تو وہاں پر کاغذ پیش نہیں کر سکیں گے تو آپ بھی شہریت سے محروم ہو جائیں گے. شہریت سے محروم ہو گئے, آپ کی جائیداد ضبط ہو جائے گی, آپ کے اکاؤنٹ ضبط ہو جائیں گے, آپ کی پراپرٹی ضبط ہو جائے گی. سب کچھ چھیننے کے بعد آپ سے کہا جائے گا تم فارم فل اپ کرو پھر شہریت لے لو. فارم فل اپ کرنے کے بعد تم کو وہ پراپرٹی واپس کریں گے, کیا گارنٹی ہے؟ فارم فل اپ کرنے کے بعد تمہاری جائیداد واپس کریں گے, کیا گارنٹی ہے؟ الغرض ہر آدمی اس قانون سے مسئلے کا سامنا کرنے والا ہے. معمولی نوٹ بندی کی وجہ سے پورا ہندوستان اوپر نیچے ہو گیا. جب پوری شہریت ختم ہو جائے گی تو یعنی یوں سمجھو اگلے 50 سال تک پھر مسلمانوں کو قدم جمانے میں لگ جائیں گے. اسی لیے CAA-NRC کی مخالفت کی جا رہی ہے. ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر پلٹ کر اللہ کی طرف آ جائیں, اس لیے کہ اللہ ہی ہمیں بچانے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے بچا لیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کنویں سے بچا لیا. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے بچا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے بچا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہودیوں سے بچا لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 17 مرتبہ ان کے خلاف قتل کرنے کی سازش کی گئی لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کاغذات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں ڈسپلن والی لائف گزارنے کی ضرورت ہے. مسلمان سب سے کمزور کاغذی کارروائی میں ہوا کرتا ہے. اب ہمیں بیدار ہونا ہے, ہمارے بچوں کو تکلیف نہ ہو, آنے والی جنریشن کو تکلیف نہ ہو, تو کاغذی کارروائی جتنی ہو سکتی پوری کی پوری مکمل ہمیں کرنا ہوگا. اور دوست, کسی بھی ظالم کے ظلم سے بچنا ہے, ظالم کا مقابلہ کرنا ہے. تعلیم سے بڑا ہتھیار اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں تعلیم میں اپنے آپ کو اوپر لانا ہے. ہم لوگ اپنے مال و دولت کو شادی خانوں میں خرچ کر رہے ہیں, اپنی دولت کو گاڑیوں میں خرچ کر رہے ہیں, اپنی دولت کو گھروں کو سجانے میں خرچ کر رہے ہیں, اپنی دولت کو رسومات میں خرچ کر رہے ہیں, اپنی دولت کو شاپنگ میں خرچ کر رہے ہیں. میرے دوست, یہ جو ہمارا اسراف ہے نا, اس کو تعلیم پہ خرچ کرنا ہے. تعلیم ہی تم کو ظالموں کے سامنے مقابلہ کرنے کی طاقت دے سکتی ہے. ایمان کے بعد, توکل کے بعد. اگر تعلیم حاصل نہیں کریں گے ہمارے بچے تو آگے چل کر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہم لوگ تعلیم دلا رہے ہیں اپنے بچوں کو, لیکن ذرا دیکھیں آپ, اگر میرا بیٹا 40 روپیز کا کنڈر جوائے مانگتا ہے میں خوشی خوشی دلا دیتا ہوں, لیکن اگر میرا بیٹا 40 روپیز کی پین مانگے میں انکار کر دیتا ہوں, 40 روپیز کا پینسل مانگے میں انکار کر دیتا ہوں. کنڈر جوائے پہ خرچ کرنے تیار ہیں, بریانی پر خرچ کرنے تیار ہیں, مندی پر خرچ کرنے تیار ہیں, اور دعوتوں پر خرچ کرنے تیار ہیں, ویکنڈ منانے تیار ہیں, بکرے ذبح کرنے تیار ہیں, دعوتیں کرنے تیار ہیں. لیکن میرے دوست, بڑے افسوس کی بات ہے کہ تعلیم پر خرچ کرنے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہماری قوم چپلوں کو, جوتوں کو کانچ کے آئینوں میں رکھ کر بیچنے والے اور کتابوں کو سڑکوں پر رکھ کر بیچنے والوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے جوتے کانچ کے راکس میں ہیں, ہمارے چپل کانچ کے راکس میں ہیں, لیکن ہماری کتابیں سڑکوں کے فٹ پاتھ پر بیچی جا رہی ہیں. اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے گھروں کو سجانا, اپنے بڑے بڑے گاڑیاں لینا اور بڑے بڑے دعوتیں کرنا, مستقبل اس سے لگا ہوا نہیں ہے. ہمارے بچوں مستقبل تعلیم سے جڑا ہوا ہے, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو تربیت بھی دینا ہوگا. اس لیے کہ تعلیم الگ ہے, تربیہ الگ ہے. تعلیم کسی بھی چیز کو جاننے کا نام تعلیم ہے. نماز پڑھنا سب کو پتا ہے, یہ تعلیم ہے. روزہ رکھنا سب کو پتا ہے, یہ تعلیم ہے. ماں باپ کی بات ماننا سب کو پتا, یہ تعلیم ہے. بڑوں کی بات ماننا یہ تعلیم ہے. لیکن نماز پڑھنے کا جذبہ آ رہا ہے, اس کو تربیہ کہا جاتا ہے. ماں باپ کی بات مانتے ہیں, اس کو تربیہ کہا جاتا ہے. بڑوں کی عزت کرتے ہیں, اس کو تربیہ کہا جاتا ہے. اب آپ غور کرو, میرے بچوں کو نماز پڑھنا معلوم ہے, لیکن اگر میرے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو تعلیم ہے لیکن تربیہ نہیں ہے. میرے بچوں کو پتا ہے ماں باپ کی بات ماننا ہے, تعلیم ہے ان کو, لیکن ماں باپ کی بات نہیں مان رہے ہیں, تو گویا میرے بچے تربیہ سے محروم ہیں. آج تربیت پر بھی مکمل فوکس کرنا ہوگا. اب تک اسلامک اسکولز کے ہسٹری میں دینیات کے ساتھ ساتھ تربیہ پر فوکس نہیں کیا گیا, اور تربیہ کے لیے الگ سے سلیبس نہیں بنایا گیا.
آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف مجھے بخشا ہے کہ میں نے فرسٹ کلاس سے لے کر 9th کلاس کے انگلش میڈیم کے بچوں کے لیے میں نے ایکٹیویٹی بیسڈ تربیت سلیبس بنا رکھا ہے، جس میں بچے یعنی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے تربیت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایسی کتابیں ہر گھر میں ہونا ہے، ایسی کتابیں آج ہماری اسلامک اسکولز میں لانا ہے۔ تربیت پر مکمل طور پر سلیبس کبھی نہیں بنایا گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام بھی ہم سے لے چکا ہے۔ تو آج ہمارے بچوں کو تربیت دینا ہے، اور یہ تربیت 10 سال سے پہلے ہی دینا میرے دوست۔ 10 سال کی عمر میں ہی سب کچھ سکھانا ہے، یاد رکھو، اس لیے کہ آپ کے بچے اگر 10 سال سے کم عمر کے ہیں تو آپ کے بچے یوں سمجھو آپ ایک A4 سائز کا وائٹ پیپر کی طرح ہیں۔ اس A4 سائز کے وائٹ پیپر پر آپ قرآن لکھو، لکھ سکتے ہیں، حدیث سے لکھو، لکھ سکتے ہیں، اور آداب لکھو، لکھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے بچوں کا ذہن ایسے وائٹ پیپر کی طرح ہے، قرآن سکھاؤ سیکھ لیں گے، حدیث سکھاؤ سیکھ لیں گے، آداب سکھاؤ سیکھ لیں گے۔ کیوں؟ ان کا ذہن اس وقت وائٹ پیپر کی طرح ہے۔ اگلے 5 سال میں آپ کے بچوں کا یہ وائٹ پیپر والا ذہن نیوز پیپر کی طرح بننے والا ہے، نیوز پیپر کی طرح بھرنے والا ہے۔ جب آپ کے بچوں کا ذہن نیوز پیپر کی طرح بھر جائے گا نا، تب آپ قرآن نہیں سکھا سکو گے، حدیث نہیں سکھا سکو گے، آداب نہیں سکھا سکو گے۔ کیوں؟ وہ اس کا ذہن بھرا ہوا ہے۔ میرے دوست، آج آپ کے بچے 10 سال کے ہیں، اس سے کم عمر کے ہیں، تو گوندے ہوئے آٹے کی طرح ہیں، گوندے ہوئے آٹے کی طرح ہیں۔ اس گوندے ہوئے آٹے سے آپ چاہے تو پھلکا بناؤ، آپ چاہے تو پراٹھا بناؤ، آپ چاہے تو سموسا بناؤ، آپ چاہے تو جو ہے وہ بریڈ بناؤ، آپ چاہے تو پف بناؤ، جو چاہے بنا سکتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ پھلکا بن جائے سموسا نہیں بنا سکتے ہیں، ایک مرتبہ سموسا بن جائے پف نہیں بنا سکتے ہیں، ایک مرتبہ بریڈ بن جائے پراٹھا نہیں بنا سکتے ہیں۔ ایک بار اگر بچے آپ کے بن گئے پھر اس کو بدلنا ممکن نہیں ہے۔ تو میرے دوست، اپنے بچوں کو ابھی سے تیار کرو، ابھی سے ان کو دین سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، آداب سکھاؤ۔ اور یاد رکھنا، اگر آپ چھوڑ دو گے ان بچوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دو گے، اگر آپ ان بچوں کو اسکولوں کے حالت پر چھوڑ دو گے، اگر آپ بچوں کو سوسائٹی کے حوالے کر دو گے، یاد رکھنا سوائے مایوسی کے کچھ بھی آپ کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے بچے ایک نرم زمین کی طرح ہیں، نرم زمین پر بارش آ جاتی ہے، چھوڑ دو گے زمین کو تو کانٹے اگنے والے ہیں، جھاڑ اگنے والے ہیں، گھاس اگنے والا ہے۔ کبھی ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، خالی زمین تھی، نرم زمین تھی، بارش آئی، اچانک سیب کا جھاڑ اٹھ کے آ گیا، کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ اچانک لیموں کا جھاڑ کبھی آنے والا نہیں، انار کا جھاڑ خود بخود آنے والا نہیں، اور جو ہے یہ سیتافل کا جھاڑ خود بخود آنے والا نہیں، موز کا جھاڑ خود بخود آنے والا نہیں، کانٹے خود بخود آنے والے ہیں، گھاس خود بخود آنے والا ہے۔ ہمارے بچے ویسے ہی ہیں، چھوڑ دو گے گالی خود بخود سیکھنے والے ہیں، چھوڑ دو گے چوری خود بخود سیکھنے والے ہیں، چھوڑ دو گے لڑائی خود بخود سیکھنے والے ہیں، چھوڑ دو گے بدکاری خود بخود سیکھنے والے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا نمازی بننا، سکھانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا سچا بننا، سکھانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اطاعت گزار بننا، سکھانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ذمہ دار بننا، تو سکھانا پڑے گا۔ بغیر سکھائے ہوئے کچھ بھی آنے والا نہیں۔ میرے دوست، یہ ہمارے نوجوان، میرے نوجوانوں، اب اگلے چند سالوں میں ذمہ داری تم پر آنے والی ہے۔ آئندہ تم کو گھر کی ذمہ داری ملنے والی ہے، تم کو مسجد کی ذمہ داری ملنے والی ہے، تم کو اسکول کی ذمہ داری ملنے والی ہے، تم کو معاشرے کی ذمہ داری ملنے والی ہے، تم کو اپنے کندھوں پر ذمہ داری اٹھانا ہے۔ ابھی سے تیار ہونا ہے، سنجیدہ بننا ہے، تیاری کرنا ہے۔ اگر تیار نہیں ہوگے نا، پھر تم ذمہ داری کو سنبھالنے قابل نہیں بن سکو گے۔ میرے نوجوانوں، اپنی صلاحیت کو آگے بڑھو، جی لا کر پڑھو، میڈیکل میں آگے بڑھو، سول میں آگے بڑھو، وکالت میں آگے بڑھو۔ کیوں؟ وکالت میں اگلے چند سالوں میں ہمارے لیے بڑے بڑے وکیلوں کی ضرورت پڑنے والی ہے، بڑے بڑے وکیلوں کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ ابھی سے ہمارے بچوں کو وکیل بنانے کی ضرورت ہے۔ میرے دوست، آپ کے اندر کریٹیوٹی ہونا پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر کیریکٹر پیدا کرنا ہوگا۔ کیریکٹر پیدا کرو، کریٹیوٹی پیدا کرو، کمیونیکیشن پیدا
کرو, کنٹریبیوشن پیدا کرو, انشاءاللہ تم لوگ ذمہ داری سنبھالنے قابل بن جاؤ گے. میرے نوجوانوں, تمہیں مغربی کلچر سے دور رہنا ہے. مغربی کلچر نے دنیا والوں کیا دیا سوائے زناکاری کیا اور کیا دیا اس کلچر نے, سوائے شراب کیا اور کیا دیا اس کلچر نے, نشہ کے علاوہ اور کیا دیا کلچر نے, اور بینکوں کو ہیک کرنے کے علاوہ اور کیا دیا کلچر نے. اگر تم لوگ مغربی تہذیب کے دل دادا بنو گے تو یاد رکھنا تم کسی کے قابل نہیں رہو گے. تم اس قابل نہیں رہو گے کہ اچھا باپ بن سکو, اس قابل نہیں رہو گے اچھا بیٹا بن سکو, اس قابل نہیں رہو گے اچھا ڈاکٹر بن سکو, اس قابل نہیں بنو گے تم کسی پر احسان کرو, اس قابل نہیں بنو گے گھر کو سنبھال سکو. یہ مغربی تہذیب نکما بناتی ہے, مغربی تہذیب نکما بناتی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ ذمہ دار بننا ہے تو مغربی تہذیب کا اپنے کو دور رکھنا ہے. میرے دوستو, یہ ہے ہمارے حالات. ہمیں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں کہ دیکھو میرے دوست, مشکلات تو آنے والے ہیں, تکلیف تو آنے والی ہے, لیکن ہمیں مشکلات سے ڈرنا نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں ذہنی تکلیف سے گزر رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو قرض کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں بیماری سے جو ہے جوجھ رہے ہیں, بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. کتنے ہماری بہنیں ہیں جو اپنے شوہر کی محبت کو پانا چاہتی ہے لیکن شوہر کی محبت پا نہیں سک رہی ہے. کتنے ماں باپ ہیں اپنے بچوں کی محبت کو پانا چاہتے ہیں لیکن ماں باپ کو بچوں کی محبت نصیب نہیں ہو رہی ہے. کتنے لوگ ہیں کاروبار میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں. ہر طرح کے تکالیف کا سامنا ہوگا اور ہو رہا ہے, لیکن تکالیف سے بچنا چاہتے ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ ہمیں بتایا ہے, من لزم الاستغفار. لوگو تم گناہ کرتے ہو لیکن گناہ کرنے و توبہ کرو گے تو کیا ہوگا, جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا. ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ پیدا فرمائے گا. ومن کل ہم فرجا, ہر غم سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا. ویرزق من حیث لا یحتسب, روزی عطا فرمائے گا. تو تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں استغفار کرتے رہو میرے دوست, اور ہر تکلیف انسان کو آگے بڑھانے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا, بہت تکلیف میں تھے ہمارے نبی, لیکن مدینے میں جانے کے بعد اللہ نے حکم عطا فرمائی. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف جب چلے گئے تو بہت تکلیف میں تھے, لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو وزیر مالیہ بنا دیا. یا یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے, تکلیف میں تھے, پھر نکالا اللہ. جیل میں ڈالا, پھر تکلیف میں تھے, جیل سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کو وزیر مالیہ بنا دیا. احمد بن حنبل پر کوڑے لگائے گئے لیکن بڑے امام بنائے گئے. ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا گیا, بڑے بڑے کتابیں لکھی. تکلیف ہمیں یعنی اوپر بڑھانے آتی ہے انشاءاللہ, تکلیف سے ڈریں گے نہیں, لیکن تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہوگا, تیاری کرنا ہوگا. اور میرے دوست آج ذرا دیکھو آپ, آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہو رہا ہے. بدگمانی سے ہمارا معاشرہ ٹوٹ رہا ہے. بدگمانی کی وجہ سے دوست سے جدا, بھائی سے جدا, بدگمانی کی وجہ سے پارٹنر سے جدا, بدگمانی کی وجہ سے میاں بیوی سے جدا, شوہر بہن بیوی سے جدا, بہن بھائی جدا, بھائی بہن جدا, ہر ایک سے جدا ہو رہا ہے بدگمانی کی وجہ سے. میرے دوست بدگمانی سے بچنا ہے. کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے بچنے کے لیے کہا, ایاکم والظن, لوگوں بدگمانی سے بچو. کیوں؟ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہوا کرتی ہے. آج ہماری سوسائٹی بدگمانی بڑھتے جا رہی ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور آج میرے دوست ہم اپنی دنیا کے اندر جا رہتے ہیں, اس دھرتی پر 8 ارب لوگ رہتے ہیں. اس دھرتی پر 8 ارب لوگ رہتے ہیں. ان 8 ارب لوگوں میں صرف 2 لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا, جن کا کوئی اور آپشن نہیں ہو سکتا. وہ ہمارے ماں باپ ہیں. بیوی 4 مل سکیں گی لیکن ماں باپ 4 نہیں مل سکتے. بچے 10 ملیں گے لیکن ماں باپ 10 نہیں مل سکتے. اور دوست 100 ملیں گے, ماں باپ 100 نہیں مل سکتے. لہذا میرے دوست جب تک ہمارے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرنا ہوگا. عزت کریں, احترام کریں, خدمت کریں, بات مانیں, اطاعت کریں, دین پر چلیں, ماں باپ کو خوش کریں, ان کے حق میں دعا دیتے رہیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کی دعا دیتے رہیں. اور آج ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے احسان کو بھلا رہے ہیں.
کوئی کسی کے احسان ایکسپٹ کرنے تیار نہیں, کوئی کسی کے احسان کو ماننے تیار نہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, لوگوں ہمیشہ تم لوگوں کا ایک دوسرے پر احسان ہوتا ہے, تمہیں احسان کو نہیں بھلانا ہے. دوست کا دوست پر احسان نہ بھلائے, بھائی کا بھائی پر احسان نہ بھلائے, شوہر کا بیوی پر احسان نہ بھلائے, اور بیوی کا شوہر پر احسان نہ بھلائے, پڑوسی کا پڑوسی پر احسان نہ بھلائے, ٹیچر کا بچے جو ہے اسٹوڈنٹ پر احسان نہ بھلائے. ہر ایک کا ایک دوسرے پر احسان ہوتا ہے. ہم لوگ احسان فراموش ہوتے جا رہے ہیں, ہمیں احسان فراموشی سے بچنا ہوگا. نہ سامعین, خلاصہ کلام یہی ہے میرا کہ آج امت مسلمہ بہت ساری مشکلات سامنے کرنے آنے والی ہے. ہم ان کے حق میں دعا کرنے جا رہے ہیں کہ رب العالمین ہماری دعا قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك, واغننا بفضلك عمن سواك, واغننا بفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الہ العالمین, ہم گنہگار بندے ہیں, خطا کار بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. الہ العالمین, ہم نے رمضان بھر کے روزے رکھے, ہمارے روزوں تو قبول فرما. ہم نے رمضان بھر تلاوت کرتے رہے, ہماری تلاوت کو قبول فرما. الہ العالمین, ہم نے قیام اللیل کا اہتمام کیا, ہمارے قیام قبول فرما. الہ العالمین, ہم نے صدقہ کیا, ہمارے صدقے قبول فرما. ہم نے زکوٰۃ نکالی, ہماری زکوٰۃ قبول فرما. ہم نے افطاری کرائی, ہماری افطاری قبول فرما. الہ العالمین, ہم نے رمضان میں جو دعائیں کر رکھی ان کی ان دعاؤں قبول فرما. الہ العالمین, ہم گنہگار بندے تیرے میدان میں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں مایوس نہ کرنا. یہ تیرا دربار ہے, تیرے دربار میں آنے والا کوئی مایوس نہیں ہو سکتا. الہ العالمین, تو ہمیں مایوس نہ کرنا, ہمیں گناہوں سے بچانا, ہمیں خطاؤں سے بچانا, ہمیں سود سے بچانا. الہ العالمین, ہمیں سود سے بچانا. الہ العالمین, ہمیں قرض سے بچانا. الہ العالمین, ہمیں رشوت سے بچانا. الہ العالمین, ہماری آنکھوں کو حفاظت فرما, ہمارے کانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین, ہمارے قدموں کی حفاظت فرما, ہماری آنکھوں سے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے کانوں سے نیک باتیں سننے کی توفیق عطا فرما, ہمارے ہاتھوں سے پیروں سے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, تیرے دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, تیرے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما.
فرما, تیرے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, تیرے کلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, تیرے نیک بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. الہ العالمین ہم کو ظلم کرنے سے بچا, مظلوم ہونے سے بچا. الہ العالمین ہم پر ظالم کو مسلط نہ فرما, ایسے ظالم کو مسلط نہ فرما جو ہم سے بے رحمی سے, ہم سے بے رحمی کے ساتھ ہمارے سے معاملہ کرنے والے ہوں, ہم سے محبت نہ کرنے والے ہوں. ایسے ظالموں سے بچائے رکھنا. الہ العالمین آنے والے حالات میں ظالم کو مسلط نہ کرنا. ایسے ظالم جو ہماری مسجدوں کو چھیننا چاہتے ہیں ان کو ہم پر مسلط نہ فرما. ایسے ظالم جو ہمارے مدارس کو چھیننا چاہتے ہیں ان کو ہم پر مسلط نہ فرما. ایسے ظالم جو ہمیں بے گھر کرنا چاہتے ہیں ایسے ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما. ایسے ظالم جو ہم کو مال سے بے مال کرنا چاہتے ہیں اے ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما. ہمارے سکولوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ایسے ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما. الہ العالمین جو کاروبار کی تلاش میں ہے کاروبار عطا فرما, جو قرض میں پریشان ہے قرض سے ان کو نجات نہ فرما, جو بیماری سے پریشان ہے کو شفا کامل عطا فرما. الہ العالمین ہمارے ماں باپ کو مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ جو زندہ ہیں ان کو حوصلہ عطا فرما, ان کو ہمت عطا فرما, ان کو صحت نصیب فرما. باری تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما, نوجوانوں کو گمراہی سے بچا لینا, نوجوانوں کو مغربی تہذیب سے بچا لینا, ہمارے بہنوں کو مغربی تہذیب سے بچا لینا, ہمارے بہنوں کو فون کے فتنوں سے بچا لینا, ہمارے بچوں کو فون کے فتنے سے بچا لینا, ہمارے بچوں کو اور ہمارے بچوں کو جو ہے ریل سے بچانا, ہمارے بچوں کو ہر طرح کے چھوٹے بڑے فتنوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہمارے جو بہنیں نکاح کے لیے انتظار کر رہے ہیں بہتر ان کو جوڑا عطا فرما. جو ہمارے بھائی نیک اور صالحہ لڑکی کی تلاش کر رہے ہیں ان کو نیک اور صالح لڑکی عطا فرما. الہ العالمین ہماری بہنیں اپنے شوہر کی محبتوں کو ترس رہے ہیں ان کو شوہر کی محبت عطا فرما. ہماری بہنیں اپنی ساس کی محبت کو ترس رہی ہیں ان کو ساس کی محبت عطا فرما. ہماری بہنیں سسرال میں عزت کو تلاش کرنا چاہتی ہیں ان کو عزت کی زندگی عطا فرما, محبت کی زندگی عطا فرما, محبت کرنے والا شوہر عطا فرما, محبت کرنے والی ساس عطا فرما, محبت کرنے والا گھر عطا فرما, عزت دینے والا گھر عطا فرما. الہ العالمین ہمارے بہنوں کی حفاظت فرما, ہمارے ماؤں کی حفاظت فرما, نوجوانوں کی حفاظت فرما اور معاشرے میں جتنے لوگ ہیں ان تمام کی حفاظت فرما. الہ العالمین غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, غزہ کے بچوں کی حفاظت فرما, غزہ کی عورتوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ان تمام کو بھوک سے محفوظ فرما, ان تمام کو پیاس سے محفوظ فرما, ان تمام کے گھروں کی حفاظت فرما, ان تمام کی ایمان کی حفاظت فرما. الہ العالمین 6 مہینوں سے مسلسل وہ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. الہ العالمین ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے تو پہنچ سکتا ہے اے اللہ ان کی مدد فرما. الہ العالمین ہم غزہ نہیں پہنچ سکتے تیرے فرشتے پہنچ سکتے ان کے ذریعے مدد فرما. تیرے جبرائیل سے مدد فرما, تیرے میکائیل سے مدد فرما, تیرے اسرائیل سے مدد فرما, تیرے فرشتوں سے مدد فرما. الہ العالمین تیرے فرشتے تیرے انتظار کر رہے ہیں, تیرے بندے تیری مدد کا انتظار کر رہے ہیں. الہ العالمین بغیر سحری کے انہوں نے روزہ رکھا ان کی روزے قبول فرما, بغیر افطاری کے روزہ رکھا ان کی افطاری قبول فرما. الہ العالمین ان معصوم بچوں کی حفاظت فرما, ذہنی طور پر پریشان ہیں ان کی حفاظت فرما, ان کی ماؤں کی حفاظت فرما, ان کی زمین کی حفاظت فرما, قبلہ اول کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو ظالم مسلط ہو چکے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما, ایمان کی دولت سے نصیب فرما. اگر وہ تیری ہدایت کے حقدار نہیں ان کو تباہ کر دے, اگر وہ تیری ہدایت کے حقدار نہیں ابابیل بھیج کر تباہ کر دے, جبرائیل کو بھیج کر تباہ کر دے, میکائیل کو بھیج کر تباہ کر دے, اسرائیل کو بھیج کر تباہ کر دے. تیرے فرشتے تیرا انتظار کر رہے ہیں, تیرے پرندے تیرا انتظار کر رہے ہیں, تیری مخلوق انتظار کر رہی ہے. اللہ ان معصوم لوگوں کی حفاظت فرما, ان کی حفاظت فرما, ان کے زخموں کی حفاظت فرما, ان کے جو شہداء ہیں ان کو جنت نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ظالموں سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما, بے رحموں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما, آسام کی مسلمان کی حفاظت فرما, اور حیدرآباد کی مسلمان کی حفاظت فرما, اور عراق کے مسلمان کی حفاظت فرما, ایران کے مسلمان کی حفاظت فرما, اور افغان کے مسلمان کی حفاظت فرما, مصر کے مسلمان کی حفاظت فرما, ہندوستان کے سارے مسلمان کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, ہمارے مساجد کی حفاظت فرما, اور ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, ہمارے
بچوں کی حفاظت فرما, ہمارے سکولز کی حفاظت فرما, ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. الہ العالمین بس تو حفاظت کرنے والا ہے. ہم تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر تو دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہماری دعا کو قبول فرما. ہمیں مرنے سے پہلے کلمہ نصیب فرما, ہمیں مرنے سے پہلے تو سے راضی ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ہمارے مرنے سے پہلے تو ہم سے راضی ہو جا, ہمارے مرنے سے پہلے ہمارے بچے دین کو سیکھنے والے بنا, ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں سے ہمارے جنازے کی نماز پڑھا لے. باری تعالیٰ ہمارے قبر کے سوالات کو آسان فرما, ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما, حشر کے عذاب سے محفوظ فرما, حشر کے گرمی سے محفوظ فرما. حشر کے میدان میں تیرے نبی کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر سے پانی پینے کی توفیق عطا فرما. پل صراط کے عذاب سے محفوظ فرما, جہنم سے محفوظ فرما, جنت کے حقدار بنا دے. الہ العالمین ہم نے جو تجھ سے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جس کو ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. تو دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے مسئلے الگ ہیں, باری تعالیٰ ہر ایک کے مسئلے کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ساری دنیا کے مسائل تیرے ہاتھ میں ہیں, تو پلک جھپکنے سے پہلے مسائل کو حل کر سکتا ہے. الہ العالمین ہمارے ایمان سے بڑھ کر ہمیں نہ آزما, ہمارے صبر سے بڑھ کر ہمیں نہ آزما, ہمارے علم سے بڑھ کر ہمیں نہ آزما. فتنہ مبتلا نہ کرنا اور کفر سے ہمیں بچا لینا, ارتداد سے ہمارے بچا لینا, ہمارے بہنوں کو ارتداد سے محفوظ رکھنا. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ